مقابلے کہتے ہیں کہ عباس و مرتضیٰ کی فضیلت میں فرق کیا، مقصد جہاد حق میں تو دونوں کا ایک تھا۔ حیدر نے فتح کر لیا خیبر کا معرکہ، عباس نے فرات کو قبضے میں لے لیا۔ خیبر کشا نے مال غنیمت لیا نہیں، عباس نے بھی نہر سے پانی لیا۔ آقا اجازت دے دیجئے، مولا اجازت دے دیجئے، عباس آپ میرے لشکر کے علم بردار ہیں۔ آقا اب تو گود کے پالے اور محمد بھی جا چکے، اب تو اجازت دے دیجئے، اب تو میں حبیب کا لاشا بھی اٹھا کر لے کر آ گیا، اب تو اجازت دے دیں۔ آقا اب تو علی اکبر بھی آ گئے، آپ کا کڑیل جوان آ گیا، اب تو اجازت دے دیں۔ آقا کس لشکر کا علم بردار ہوں، لشکر تو رہا ہی نہیں، اب تو لاشوں کا ڈھیر بن گیا ہے۔ فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، آقا لشکر کہاں رہا، لشکر تو رہا ہی نہیں۔ نہیں عباس آپ میرے لشکر کے علم بردار ہیں، آپ کی ذمہ داری بہت ہے۔ بس کسی صورت عباس کو جب اجازت نہ ملی، سر جھکا کے چلے خیمے کی طرف، دیکھا کہ خیمے میں جناب سکینہ سے چھوٹی چھوٹی بچیاں کہہ رہی تھی، تم حیدر کرار کی پوتی ہو، کوئی سبیل کرو پانی کی۔ چھوٹے چھوٹے کوزے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے، بس عباس سے جناب سکینہ کو اٹھایا، امام حسین کی طرف لے کر بڑھے، دور سے دونوں کو آتا ہوا دیکھا۔ آپ تصور کیجئے حضرت عباس کی گود میں جناب سکینہ، ویسے ہی تصور کیجئے علم کے ساتھ مشق سکینہ، بس یہ دونوں کا ساتھ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ایک مرتبہ دونوں ساتھ آئے، آنے کے بعد ایک جملہ حضرت عباس سے کہا، ایک جملہ جناب سکینہ سے کہا، کہنے لگے عباس بڑی سفارش لے کر آئے، جاؤ مقتل کی اجازت دے دی۔ دوسرا جملہ جناب سکینہ سے کہا، سکینہ چچا کی سفارشی بن کے آئی ہے، کچھ دیر بعد تماچے پڑیں گے، چچا بڑا یاد آئے گا۔ بس حضرت عباس چلے، اور ہیبت عباس ایسی تھی، لشکر چلتا گیا، عباس نے اپنے گھوڑے کو اتارا اور پانی بھر دیا، مشکیزے میں پانی بھر دیا۔ حرملہ سے عمر سعد کہنے لگا، ارے یہ بن پانی کے اتنے شیر ہیں، اگر پانی پہنچ گیا تو ہم میں سے کوئی نہ رہے گا، ایسا کرو کوئی طریقہ اختیار کرو پانی نہ پہنچنے پائے، پانی نہ پہنچنے پائے۔ حرملہ نے کہا ہاں ایک طریقہ میرے ذہن میں ہے۔ عباس نے ہاتھ میں مشکیزہ پکڑا ہے نا، اگر ہاتھی کو کاٹ دیا جائے، اگر ہاتھ کو قطع کر دیا جائے، بس تیر چھوڑا اور ہاتھ کے اوپر نشانہ لیا، ہاتھ بازو سے کی طرف جانب سے کٹ گیا۔ حضرت عباس نے مشکیزے کو بائیں جانب میں پکڑ لیا، ادھر جناب سکینہ بچوں سے کہہ رہی ہے، بچوں علم پہ نظر رکھنا، اگر یہ علم جھک جائے نا سمجھ جانا کہ میرا چچا نہیں آیا۔ علم ہل رہا ہے، کبھی دائیں ہو رہا ہے کبھی بائیں ہو رہا ہے۔ عباس نے علم کو تھاما اور اب مشکیزے کو تھاما، لیکن دوسرا بازو بھی کٹ گیا۔ حضرت عباس نے فوراً مشکیزے کو دانتوں میں سنبھالا۔ اللہ نے جرت عباس، اللہ نے طاقت عباس، کیا کہنا حضرت عباس کا، کوئی دانتوں میں بھری ہوئی مشق کو کیسے سنبھال سکتا ہے، مگر یہ حضرت عباس کر سکتے ہیں، خدا کی قسم۔ حضرت عباس نے بھری ہوئی مشق کو دانتوں میں کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ سنبھالا، ہاں مگر علم نہ سنبھل سکا، علم گر گیا۔ ادھر سکینہ بے چین ہو گئی، ارے بچوں علم نظر نہیں آ رہا، میرے چچا کی خیر ہو۔ اور اب تیسرا تیر جڑا، مشق سکینہ میں بیوس ہوا، جیسے ہی مشق میں بیوس ہوا، مشق چلی، پانی بہ گیا، حضرت عباس کی آنکھ چلی گئی۔ عباس زمین کربلا بڑھ رہا ہے، ہر شہید جب گرتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، کربلا کا واحد شہید ہے، منہ کے بل زمین کربلا پر آیا، آنے کے بعد کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ حسین میری مدد کو آئیے گا۔ امام حسین نے کہا الان ان کا سرداری، عباس آپ کے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، وہ شمت بھی علوبی، عباس اب دشمن مجھے جانے دے گا کہ لاؤ دوسرا عباس، ہے کوئی دوسرا عباس؟ بس سرہانے پہنچے، کہنے لگے عباس کوئی خواہش ہے؟ کہاں دو خواہش ہے، ایک خواہش تو یہ ہے
میں نے ماں سے سنا تھا جب دنیا میں آیا تھا آپ کا دیدار کیا تھا، مگر اب جاتے جاتے بھی آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مگر ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، مولا ایک آنکھ سے خون صاف کر دیجئے گا اور یہ زحمت بھی آپ کو نہ دیتا۔ اگر میرے بازو سلامت ہو گئے۔ مولا نے اپنی آبا سے آنکھ صاف کی، حضرت عباس نے دیدار کیا امام حسین کا۔ عباس کوئی دوسری خواہش، کہا دوسری خواہش ہے میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ کیوں عباس خیمے میں کیوں نہ لے جاؤ؟ کل سکینہ سے وعدہ کیا تھا پانی لے کر آؤں گا، بڑا شرمندہ ہوں پانی نہ لا سکا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔